بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب کے احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائی، اللہ رب العزت نے جب سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ملائکہ اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ابلیس موجود تھا، جنت میں تھا، عابد بھی اتنا بڑا کہ جنت کے چپے چپے پہ سجدہ کیا ہے، اور عالم اتنا بڑا کہ اللہ رب العزت سے مناظرے کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے دلیل پیش کی۔ اسجد لمن خلق، ابلیس نے اللہ کے سامنے دلیل یہ پیش کی کہ یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے پیدا آگ سے کیا، آدم کو پیدا مٹی سے کیا، مٹی کو اوپر پھینکیں تو نیچے آتی ہے، آگ کو زمین پہ رکھیں تو اوپر جاتی ہے، تو جس کی فطرت میں بلندیاں ہوں اس کو سجدہ کرے، جس کی فطرت میں پستیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے دلیلیں اور پیسے نہیں چلتی، وہ تو حاکم ہے، فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا میرے دربار سے۔ تو شیطان عمر بھی زیادہ ہے، علم بھی بہت ہے، عابد بھی ہے، اور شیطان کے ماننے والے بھی بہت ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کے اللہ نے سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت ابلیس کو حسد ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو کہ علم عبادت میرے پاس ہے تو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہونے کا اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جس آدم کو میں نے پیدا کیا اس کو خلافت دینی ہے، اور عملاً اس خلافت کی برتری کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ تم سارے آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان جب اللہ کے دربار سے مردود ہوا، ملعون ہوا، روندا گیا، اب شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ مجھے تو آدم کی وجہ سے آپ نے نکال دیا اور جنت سے نکال کے جہنم کا فیصلہ کیا، اب میں یہ کھلا اعلان کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہر بندے کو میں دائیں بائیں آگے پیچھے
ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میں ان کو جہنم تک لے کر جاؤں گا۔ حسد کس کی وجہ سے ہوا؟ حضرت آدم کی وجہ سے۔ اور جہنم میں لے کر کس کو جاؤں؟ حضرت آدم کی اولاد۔ ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، لیکن انتقام ہم سے ہے۔ کیوں؟ دنیا میں عداوت اور دشمنی کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے دشمنی ہو اس کی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی، جس سے دشمنی ہو اس کی اولاد کا اعزاز اچھا نہیں لگتا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے تو شیطان کی دشمنی ہو گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو وہ جنت کے بالا خانوں میں اور شیطان ہو جہنم کی پستیوں میں، کیسے برداشت کریں گے؟ شیطان نے طے کیا کہ اللہ میں ان سے گمراہ کر، ان سے گناہ کراؤں گا، نافرمانیاں کراؤں گا، دین سے دور کروں گا، ان کی نسلوں کو برباد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جا تجھے کھلی چھٹی ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے، تو ہر کسی کو جہنم تک لے جانے میں کامیاب ہوگا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے جال میں کبھی نہیں پھنس سکتے۔ اب اس دن سے شیطان نے کوشش کی، جس دن سے آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے، شیطان وہاں سے دربار سے روتا گیا، ملعون ہو کے نکلا ہے۔ تو شیطان نے محنت کی کہ میں انسان کو جہنم تک لے کر جانا ہے۔ آدمی جہنم تک کیسے جاتا ہے؟ نمبر 1، بعض اعمال وہ ہیں جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات آدمی مسلسل جنت والے عمل کرتا ہے، موت کے قریب جہنم والا عمل کرتا ہے تو جنت کی بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی زندگی بھر جہنم والے عمل کرتا ہے، مرتے وقت جنت والا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا علماء ایک دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اس لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اعمال کا مدار انجام پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ خاتمہ اچھا ہو، پہلی زندگی پر کلمہ عفو پھر جاتا ہے، اور اگر خاتمہ برا ہو تو پہلی اچھی زندگی بھی کسی کھاتے نہیں پڑتی۔ کوئی شخص 100 سال اللہ اس کو عمر دے، یہ 99 سال کفر کرتا رہے، اور موت سے 1 سیکنڈ پہلے ابھی نزع کا عالم شروع نہ ہوا ہو، اور آدمی زبان سے نہیں مگر دل سے یہ فیصلہ کر لے، اجا میں اللہ تجھے مانتا ہوں، تیرے پیغمبر کو مانتا ہوں، تیرا دین مانتا ہوں، میری پچھلی کوتاہی معاف فرما، 1 سیکنڈ میں لگے گا کہ آدمی کفر سے ایمان میں آ جائے، اور 100 سال تک ایمان پر رہا ہو، اور آخری وقت میں کہہ دے میں نہیں مانتا، تو 100 سال کا ایمان کفر میں چلا جائے، تو خاتمہ دار کس کا ہوگا؟ خاتمے۔ دعا فرمائیں اللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا کر دے، اللہ خاتمہ میں خیر فرما دے، خاتمہ میں ایمان فرما دے۔ خاتمہ اچھا ہونے کے لیے تسلسل کے ساتھ نیک اعمال اور نیک اعمال والوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، پھر آدمی کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ نیک اعمال بھی کرے اور نیک اعمال والوں کے ساتھ جڑے بھی رہے۔ بعض لوگ تھوڑے سے نیک عمل کر لیں تو ان کے ذہن میں نیک اعمال والوں کی عزت نہیں رہتی کہ میں خود نماز تہجد پڑھتا ہوں، اب کسی اور کا احترام کیا کرنا۔ اس سے اللہ کی ذات کو بہت غصہ آتا ہے کہ جب آدمی اہل علم، اہل عمل، اہل ایمان سے عداوت رکھے۔ اب شیطان کی 2 کوششیں ہوگی، کیوں آدمی جنت میں جاتا ہے نیک عمل سے اور جہنم میں جاتا ہے عمل بد، برے عمل سے۔ تو شیطان کوشش کرے گا دنیا میں کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے تاکہ جہنم میں جائے، اور اگر کوئی بندہ نیک عمل کر لے تو پھر شیطان کوشش کرے گا اس کے عمل کے ساتھ ایسی چیزیں ملا دے کہ اس کا نیک عمل اللہ کے قابل قبول نہ۔ اب بتائیں اگر نیک عمل نہ کرے تو بھی جہنم میں، نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو تب بھی جہنم میں۔ تو ہمیں کتنے کام کرنے چاہیے؟ 2۔ نمبر 1 ایسی محنت کریں کہ لوگ نیک عمل پہ آ جائیں، نمبر 2 ایسی محنت کریں کہ نیک عمل قبول ہو جائے۔ یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو بیان کے دوران میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ دیکھیں میں آپ کا وکیل ہوں اور آپ کی وکالت کرتا ہوں، اور آپ اس وکالت کو سمجھو اور وکیل کی قدر کرنی چاہیے۔
وکالت کا معنی آپ کے عقیدے پہ دلیل دیتا ہوں، مسئلے پہ دلیل دیتا ہوں، آپ کے کاج کو ثابت کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر محنت کرتا ہوں۔ وکیل یہ کام کرتا ہے تو مجھے ایک آدمی کی چیک ہے۔ اس نے کہا جی تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں، آپ وکالت کا کام کرتے ہیں، تو آپ کی بات ٹھیک ہے یا ان کی؟ بعض لوگوں میں علم نہیں ہوتا، یہ علم ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے، ان کو دو باتوں میں توڑ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت والے ہمارے قابل ہماری جماعت ہے، وہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ جو بندہ دین پر نہ آئے دعوت دے کہ اس کو دین پر لائیں، جو دین پر نہ ہو دعوت دے کہ اس کو دین پر لائیں، اور جب دین پر آ جائے تو دلائل کے ساتھ اس کا دین بچائیں۔ دونوں باتیں ضروری ہے کہ بولتے نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اتحاد اہل جماعت نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ بڑے دل سے چھوڑ کر ان کو بات سمجھائیں، تو آپ بھی سمجھنے کا فیصلہ فرما دیں، کچھ آپ بھی اپنے تذکیہ تبدیل فرمائیں۔ ہم نے فرما رہے تھے نا کہ ہم نے کوشش کی ہے، اس کوشش کا فائدہ بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے، تقویٰ مسجد ہے، تو فوراً بیان شروع ہوا، اشتہار چھپتا، کتنے لوگ آتے، مجمع کتنا ہوتا، نعرہ کتنے لگتے، بہت بڑا جلسہ ہوتا۔ لیکن یہ جو بیان آج آپ کی مسجد میں ہے نا، انشاءاللہ احناف میڈیا سروس کی برکت سے اس بیان نے ریکارڈ ہو کر چند دنوں بعد اس کو لاکھوں لوگوں نے سنا۔ آپ ذرا ہماری احناف میڈیا سروس .com کھول کے دیکھیں یا اتحاد.org دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بیان کو سننے والے چند سو نہیں ہیں، چند لاکھ ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری یہ ویب سائٹ کھول کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس کے فوائد کتنے ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ بہت سے ذات اشکالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب خود پریشان ہوتے ہیں پھر اشکال دور ہوتے ہیں۔ آج میرے ایک دوست سے ملنے کے لیے آئے قطر سے، ذیشان بھائی یہاں ہوتے ہیں، ملنے کے لیے تشریف لائے، تو مجھے فرما رہے تھے کہ مولانا سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی آپ سے عقیدت اور محبت دی، لیکن جب ہمارے گھر میں لوگ گھسے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی قیمت کتنی ہے۔ اب میں نے اپنے کمرے میں مستقل نیٹ صرف تیرے بیانات کی وجہ سے لگایا ہے کہ ہمیں ان بیانات سے شفا ملتی۔ تو میں نے کہا بھی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس اسی وقت لوگ آتے ہیں جب مریض ہو یا مرض کا خطرہ ہو۔ ویسے کون آتا ہے؟ مٹھائی کی دکان پر تو سارے جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس وہی آتا ہے کہ مرض ہو یا مرض کا خطرہ ہو۔ تو جب مرض آئے گا یا خطرہ ہوگا تو ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو میں نے اس کی اب بتائیں دعوت بھی ضروری ہے اور دینی وکالت بھی۔ اگر محلے میں کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا گشت کرے، اس کو مسجد میں لائیں، تعلیم میں جوڑیں، اسے روزے پہ لائیں، اشرا لگوائیں، چکا لگوائیں تاکہ وہ نمازی بنے، اور جب وہ نماز پر آ جائے رفع دین نہیں کرتا اس کو دلیل دیں، آمین آہستہ کہتا اس کو دلیل دیں، امام کی جو فاتحہ پڑھتا اس کو دلیل دیں۔ کیوں؟ اگر آپ نماز پر لائے ہیں، آپ دلیل نہیں دیں گے کوئی اور دے گا تو پھر ادھر چلا جائے گا۔ اب آپ کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آواز سے آمین دے گا، دوسرا دے گا، تیسری دے گا، تو آپ کی مسجد میں کھپ ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس مسجد میں فساد شروع اس لیے ہوگا اپنی مسجد میں آپ نے اپنے مسائل پہ دلائل نہیں دیے۔ تو اگر نمازی بنانے کی محنت بھی کرتے اور جو نمازی بن جاتا اس کی نماز بچانے کی محنت بھی کرتے تو پھر دائیں بائیں وہ کبھی نہ جاتا۔ اس لیے اپنے دین کی دعوت بھی ضروری ہے اور تحفظ کے لیے دین کی وکالت بھی ضروری ہے۔ میں جماعت کے اب آپ سے کہتا ہوں تبلیغی جماعت کا نصاب ہے فضائل اعمال تعلیم کروائیں۔ لوگ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، ہم نے جواب دیا ہے فضائل اعمال پر اعتراضات کے علمی جائزہ، فضائل اعمال بھی پاس رکھیں، اعتراضات کے علمی جائزہ بھی پاس رکھیں، فضائل اعمال کی تعلیم کرائیں، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے ہمارے کتابچے سے کھول کے جواب دے دیں، تعلیم بھی چلتی رہے گی اور تعلیم کا تحفظ بھی ہوتا رہے گا۔ آپ بتاؤ دنیا میں رہنے کے لیے مزدوری کرنا ضروری ہے؟ بولیے نا، محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ آپ ایک ماہ مزدوری کریں، دفتر میں جائیں، تجارت کریں، پیسہ لائیں، تو جس طرح پیسہ کمانا ضروری ہے، جو پیسہ کمایا ہے اس پیسے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو کوئی بندہ کہ ہم محنت تو کریں گے مگر پیسہ بچائیں گے نہیں، لوگوں نے کہا بہت بیوقوف آدمی ہے، بھائی پیسے اپنے بینک میں رکھو کہ لاکر میں رکھو کہ جا کر اس کو محفوظ رکھو۔ تو جس طرح امت کو ایمان پہ لانا ضروری ہے، ایمان پر آگے تو اس کا ایمان بچانا اور محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح دینی اعمال کو زندہ کرنا ضروری ہے، اس طرح ان کے دین اعمال کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو شیطان کی دو محنتیں ہیں، نمبر ایک
کوئی بندہ دنیا میں نیک عمل نہ کرے. نمبر 2، اگر نیک عمل کر لے تو پھر اس کا نیک عمل قبول نہ ہو. نماز نہ پڑھے تو جہنم، نماز پڑھے اور قبول نہ ہو تو جہنم. روزہ نہ رکھے تو دوزخ، روزہ رکھے اور قبول نہ ہو تو دوزخ. حج فرض ہو نہ کرے تو جہنم، حج کر لے قبول نہ ہو تو جہنم. تو دینی عمل کرنا بھی ضروری ہے اور دین عمل کو اللہ کے دربار سے مقبول بنوانا بھی ضروری ہے. اب میری بات سمجھتے ہیں نا، دینی عمل کی توفیق کیسے ملتی ہے اور دین عمل ہو جائے تو قبول کیسے ہوتا ہے. دینی عمل کرنے کی توفیق کے لیے اصول الگ ہیں اور عمل کرے اور قبولیت ہو جائے اس کے لیے اصول الگ ہے. نمبر 1 مسئلہ کہ دینی عمل کی توفیق ملے، اس کے لیے 2 باتیں ذہن نشین فرما رہے. نمبر 1 ہمت سے کام لیں، نمبر 2 اللہ سے مدد مانگیں. نمبر 1 ہمت سے کام لیں اور نمبر 2 اللہ سے مدد کا مانا اپنی عاجزی کا اعتراف کر کے اللہ کی قدرت کا اقرار کریں. اللہ یہ نیک عمل میں کرنا چاہتا ہوں، اگر تو توفیق نہ دے تو نہیں کر سکتا. ہمت بھی کریں، خدا سے مانگے بھی، اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ بولتے ہیں. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ. یہ جواب کیوں بدلا ہے؟ کیوں بدلا ہے؟ اور کیا مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، جواب میں کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جواب کیوں بدلا ہے؟ ہم بہت سے جملے کہتے ہیں سمجھتے نہیں، اپنی زبان سے جملے ادا کرتے ہیں سمجھتے نہیں. اگر سمجھ جائے تو بات ہی بدل جائے. وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا. مؤذن نے کہا اللہ بڑا ہے، ہم نے بھی کہا اللہ بڑا ہے. مؤذن نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم نے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. توجہ رکھنا. جماعت میں جائے نا تو ہمارے جماعت کے احباب کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں اللہ سے وعدہ کیا ہے اے اللہ ہم تیرے حکموں کو مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے. کہتے ہیں نا. توجہ رکھنا. اب ہم نے کہا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تیری بات مانیں گے، تو بڑا جو ہے. اے اللہ تیرا پیغمبر تیرا رسول ہے، ہم اس کے طریقے پر چلیں گے. توجہ رکھنا. حکم کس کا؟ اللہ کا. طریقہ کس کا؟ کیوں؟ وجہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ نماز پڑھ کے دکھائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھ کر دکھائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو لیکن پڑھ کے دکھائیں گے ہمارے نبی. حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھ کے دکھائیں گے ہمارے نبی. اللہ کے راستے میں حج کرو، حج کر کے دکھائیں گے ہمارے. اس لیے حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ پیغمبر کا ہوگا. یہ میں تبلیغ جماعت کے ترجمے کا مطلب سمجھا رہا. کہتے ہیں کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو جن کے پاس ہے ان سے لو. تبلیغ جماعت کے ذمہ دعوت ہے، اس دعوت سے دلائل ہمارے ذمہ. اور میں جماعت والے احباب سے کہتا ہوں دل کھول کے دعوت دو. دلائل کی بات ہے تو مولانا خانی صاحب کریں گے انشاءاللہ. کو بات سمجھ آ رہی؟ یہ آپس میں پیار پیدا کرو، آپس میں محبت پیدا کرو. اللہ ہمیں آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت بھی ضروری ہے اور دعوت میں دلائل بھی ضروری ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ سب سے بڑا. میں ثانیہ والے سال کراچی پڑھتا تھا، ہم گشت کرتے تھے، جماعت میں جاتے تھے، تو کبھی کبھی پختون محلوں میں جاتے گشت کے لیے. تو وہاں کوشش ہوتی ہے پشتو میں دعوت دیں. ہمیں پشتو نہیں آتی تھی. میں نے اس وقت گشت میں چلتے ہوئے پشتو کی زبان میں دعوت سیکھی تاکہ دعوت پشتو میں دے تو ہمیں آسانی ہو. منگو ٹول کلمہ ولی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پدی کلمہ کے اللہ سے وعدہ کری دا یا اللہ ستا حکم نہ منو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدری جو باندھی بزو پدی دوبارہ کاٹ محنت پکار دے بجماعت کی تاثر بجماعت کی خبر کی کہ تاثر راشا. یہ ہم اس وقت سیکھتے تھے جماعت میں کام کرنے کے لیے. جماعت میں سے کہتے تو مجھے دعوت کے دعوت ہیں، کوئی ایک مناظرے کا دعوت بھی سیکھ لو.
دونوں کام سیکھو نا, یہ بھی سیکھو اور وہ بھی سیکھو, دونوں سیکھنے چاہیے کہ نہیں؟ تو تمہیں شرم آتی ہے؟ دونوں کام سیکھنے کی ضرورت ہے, دونوں کام سیکھو. ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا, بات سمجھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ رسول ہے, اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں. اب اگلا مسئلہ تھا اللہ کو بڑا مانتے ہو تو پھر دکان چھوڑو آؤ مسجد میں, نبی کو رسول مانتے ہو تو اس کے طریقے پہ آؤ پڑھو نماز. تو کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا اللہ نے فرمایا زبان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم تجھے بڑا مانتے ہیں, اب بڑا ثابت عمل سے کرنا ہے, یہ ذرا مشکل کام ہے, ہم کمزور ہیں, تو توفیق دے گا تو مشکل پہ عمل ہوگا, تو توفیق نہیں دے گا تو مشکل پہ عمل نہیں ہوگا. تھوڑی سی ہمت کر کے, ہمت کرنا آپ کے ذمہ, لا حول ولا قوت الا باللہ زبان سے کہنا آپ کے ذمہ, اور مسجد تک لا کے نماز کی توفیق دینا میرے اللہ کے ذمہ. آپ ذرا جواب دے کر دیکھیں, جواب دیں اور سمجھ کر دیں, پھر دیکھنا نماز کی توفیق کیسے ملتی. تو کتنی بات ہے, نمبر 1 کیا کریں ہمت, اور نمبر 2 زبان سے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے سمجھایا ہے اذان کے جواب میں لفظوں میں تبدیلی کیوں آتی ہے. تو پہلی شیطان کی محنت کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے, اس کا توڑ کیا ہے بتاؤ نا بھائی, توڑ اس کا. یا ہم نے جو بڑے جلسے چھوڑے آپ کو بات سمجھانے کے لیے, نہیں سمجھنا تو پھر ہم بڑا جلسہ کیوں نہ کریں. ہم نے اشتہار چھوڑے, بڑے جلوس چھوڑے, کیوں بھائی قوم مسئلے سمجھے. نمبر 1 شیطان کی محنت کے لوگ نیک عمل نہ کریں. اس محنت کا توڑ کیا ہے, نمبر 1 ہمت, اور نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 کام کریں, پھر دیکھیں نماز کی توفیق کیسے ملتی. سردی ہے, صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا, ہمت کریں, لحاظ ایک طرف کے اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو کچھ خیر ہے, کچھ شیطان آ گیا, یہ تو کہ اس نے سارے لا حول ولا قوت الا باللہ, ان کو شیطان آیا نہیں, شیطان دور کرنا ہے. بات سمجھتے ہیں, لیکن اس انداز میں کہیں کہ وہ نہ سمجھے کہ میرے دور کرتا ہے, بتنا اللہ قوت الا باللہ پڑھتا ہے. مطلب ہے کل کو پھر بھی گھر جانا. تو کبھی ہم شریعت کو عمل کے اس انداز میں کرتے ہیں کہ کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. نمبر 2 شیطان کی دوسری میں کہ بندہ نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو, یہ بہت خطرناک ہے. کیوں؟ اگر نیک عمل نہیں کیا تو گھر بیٹھے, وضو بھی کرے, استنجا بھی کرے, مسجد بھی آئے, نماز بھی پڑھے, اور پھر بھی قبول نہ ہو, یہ زیادہ خطرناک ہے. تو دوسری محنت کوئی بندہ نیک عمل کرے اور قبول, جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ محنت کرے اور پھر قبول نہ ہو, اس کا توڑ پیدا کریں کہ نیک عمل کرے اور قبول ہو جائے. اس کے لیے 3 باتیں, ومن اراد الآخرۃ وسعیها سعیها وهو مؤمن. فرمایا 3 باتیں یاد رکھو. نمبر 1 هو مؤمن, تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 1 تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر 2 اراد الآخرہ, تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نمبر 3 وسعیها سعیها, عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. فاولئک کان سعیہم مشکورا, عقیدہ آپ ٹھیک کریں, نیت آپ ٹھیک کریں, عمل سنت کے مطابق کریں. فاولئک کان سعیہم مشکورا, یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے, پھر نیک عمل تمہارا میں قبول کروں. کتنے کام کرنے ہیں؟ پہلی بات بولیے نا, پہلی بات وہ ہے کہ جس پر محنت ہی نہیں. سب سے اہم بات ہے عقیدہ, اور عقیدے پر کوئی محنت نہیں. یہ ہماری مسجد کے نمازی ہیں, اللہ ہم سب کو عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے. آپ سب پر اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ پوچھنا شروع کر دیں بھئی ہمارے عقیدے اللہ کے بارے میں کیا ہیں, نہیں پتا. حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نہیں پتا. اس لیے جس کا جی چاہتا ہے پیغمبر کی ذات پہ حملہ بھی کرتا ہے, پھر میڈیا اس کے خلاف حرکت بھی آتا ہے, دلائل بھی چلتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں فلاں یوں کہہ رہا تھا, فلاں یوں کہہ رہا تھا. یہ فلاں کی بات پر کیوں توجہ کی؟ آپ کی مسجد میں درس قرآن نہیں تھا, آپ کی مسجد میں دلائل نہیں تھے, آپ کی مسجد میں عقیدے کی محنت نہیں تھی. اس لیے باہر سے آنے والا کامیاب ہوتا ہے. اگر اپنی مسجد میں درس قرآن ہو, دلائل ہو, عقیدے کی محنت ہو, اور یہ مولوی صاحب کھول کے بیان کریں اور عوام سنجیدگی سے سنیں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو میرے عقیدے کوئی بندہ خراب نہیں کر سکتے. اپنی مساجد میں محنت کرو, یہ بات میں توجہ رکھیں, اس پر محنت کرو.
بروز دور کا انتظار نہ کریں کہ کوئی دوسرا آئے گا تو محنت کریں گے. دوسرے سے کیا تعلق ہے؟ آئے تب بھی محنت کریں، نہ کریں تب بھی محنت کریں. میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، بیان کیا رمضان مبارک میں تراویح پر. بھائی تراویح 20 پڑھو، 8 رکعت تراویح بدعت ہے، 20 رکعت سنت ہے. بیان کے بعد مجھے ایک صاحب فرمانے لگے ہماری مسجد میں سارے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کوئی ایک بھی 8 والا نہیں ہے، ہماری مسجد میں آپ نے یہ بیان کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ کے اس محلے میں کوئی ایک بھی پولیو کا مریض نہیں ہے، اور اگر حکومت ڈاکٹر کو بھیجے پولیو کا قطرے پلانے کے لیے تو آپ ڈاکٹر کو کیا دیتے ہیں؟ نہ بھی چلے جاؤ، ہمارے گھر میں کوئی پولیو کا مریض نہیں ہے، قطر ہمارے بچوں کو قطرے مت پلانا. کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا جب پولیو کا آپ کے محلے میں کوئی بچہ مریض ہی نہیں تھا تو آپ نے قطرے کیوں پلائے؟ کہتا ہے جی مولانا صاحب حفاظتی قطرے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا یہ حفاظتی بیان ہے. یہ کیا ہے؟ حفاظتی بیان ہے. انشاءاللہ پولیو کے آپ قطرے حفاظتی پلا کریں تو آپ کے بچے ٹھیک رہیں گے. یہ حفاظتی بیانات جاری رکھیں تو آپ کی مسجد میں 20 رکعت سنت کے خلاف 8 رکعت بدعت کا ارتکاب کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو. یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اور میں کبھی اپنی مساجد جاتا ہوں مجھے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. میں پہلے اپنی مسجد دیکھتا ہوں 20 رکعت تراویح کے دلائل ہمارا پوسٹر ہے، نظر نہیں آتا. امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، پوسٹر ہے، نظر نہیں آتا. آمین ایسا کرنا چاہیے، پوسٹر ہے، نظر نہیں آتا. میں اپنوں سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھاؤ ہمارے پوسٹر ہماری مسجد میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارا پوسٹر ہماری بیٹھک میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارا پوسٹر ہمارے مقتدی کے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں وجہ سمجھاؤ. پھر ہمیں فون کرتے ہیں کچھ میرا پتر واقعی ہو گیا، کوئی دلیل دیو. میں کہا سارا پوسٹر اپنی بیٹے کے جلانا. تو میں دیکھتا ہوں تمہارے سنی بیٹے کو کون خراب کرتا ہے، کوئی بھی تمہیں نہیں کہے. میری گزارش سمجھ لیں. تو نمبر 1 اعمال کے قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ بولتے جاؤ نا، عقیدہ. پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ. کوئی پودا پوچھے اللہ ہے کہ نہیں، کیا جواب دو گے؟ بولتے جاؤ. کوئی پوچھے اللہ کہاں، اللہ کتنے ہیں؟ کوئی پوچھے کہاں پر ہے؟ ہر جگہ. کہاں پر ہے؟ ہر جگہ، ہر جگہ، ہر جگہ. لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ عرش پہ. کیوں؟ خدا عرش پہ نہیں، اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے. ہم پکڑتے ہیں ہاتھوں کے محتاج ہیں، اللہ پکڑنے میں ہاتھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ بولنے میں اللہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے. اللہ سننے میں کان کا محتاج نہیں ہے. اللہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے. اللہ سوچنے میں دماغ کا محتاج نہیں ہے. اللہ رہنے میں اپنے وجود کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ. اللہ کہاں پر ہے؟ ہر جگہ. حاضر ناظر موجود بلا مکان، جو بھی کہ میں کبھی کبھی لفظ کہتا ہوں 3 لفظ بولتا ہوں. کیوں؟ علماء کے لیے الگ ہے، طلباء کے لیے الگ ہے، اور ہم جیسے دیہاتیوں کے لیے الگ ہے. ہر ایک کا ہم پوچھے کہ اللہ کہاں پر ہے، میں کہتا ہوں علماء کے موجود ہوں بلا مکان ہے. طالب علم سے پوچھے اللہ کہاں پر ہے، وہ جی حاضر ناظر. ہم جیسے دیہاتیوں سے پوچھے کہاں پر ہے، ہم کہیں گے ہر جگہ. کیا کہیں گے؟ ہر جگہ. ترجمہ تینوں کا ایک ہی ہے، ترجمہ تینوں کا ایک ہے، لیکن ہر بندے کی سطح کے مطابق الفاظ ہوتے ہیں نا. اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھو. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی. مختار کل کون ہے؟ اللہ ہی. حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ ہی. حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی. اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا اور بنی ہوئی کو بگاڑ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بس عقیدہ رکھیں، اس کے خلاف دائیں مت جائیں. اب پہلی بات کہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھیں. نبی حضرت آدم سے لے کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء پر حق ہیں. انبیاء کے معجزات بھی پر حق ہیں. سارے انبیاء انسان، سارے انبیاء انسان. آدم اور اولاد آدم ہیں سارے انبیاء. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ابھی نبی کائنات میں تمام انسانوں فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. نبی تمام انسانوں اور فرشتوں سے افضل ہے. نبی کا دنیا میں کوئی بندہ نہ مقابلہ کر سکتا ہے نہ ممکن ہے. نبی اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے. نبی اللہ کی طرف سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے. نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہوتا ہے. نبی کی بات میں نقص نکالنا کفر ہوتا ہے. نبی کی توہین کرنا کفر ہے. نبی پر ایمان لانا فرض ہے. کہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا ضروری ہے. نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی اپنی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. نبی اپنی قبر میں بھی نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. نبی کی قبر پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھو تو خود سنتے ہیں، یہاں سے پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں. ہمارے اعمال نبی پر پیش ہوتے ہیں.
نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر درخواست کرو کہ حضور آپ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، جسے استشفاء کہتے ہیں، یہ برحق ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ہیں، عادل ہیں، حجت ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، نبی معصوم ہے، یہ اپنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، صحابہ معیار حق، صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ یہ چار وہ ہیں جن کو خلافت راشدہ اختیار یار کہتے ہیں۔ ان چاروں کی خلافت کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے جنتی ہیں، کسی ایک کی بات مانو گے تو جنت میں ضرور جاؤ گے انشاءاللہ۔ صحابہ سارے جنتی ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین 4 کا ہے، ان کے بعد مقام عشرہ مبشرہ ان 10 کا ہے جن کا نام لے کے نبی پاک نے جنت ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد بدر والے 313 کا ہے، اس کے بعد 1400 بیعت رضوان والوں کا ہے، اس کے بعد 10,000 ان کا جو فتح مکہ میں شریک تھے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ صحابہ مومن بھی ہیں اور صحابہ کے درجات میں ترتیب بھی ہے۔ ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ساری کتابیں جو چاروں آسمان سے نازل ہوئی پر حق مانتے ہیں، جنات کے وجود کو مانتے ہیں، فرشتوں کا وجود کو مانتے ہیں، جنت کا وجود مانتے ہیں، جہنم کا وجود مانتے ہیں۔ میں بڑے اختصار سے بات کہہ رہا ہوں۔ تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بولیے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، عمل کرے تو اللہ کے لیے کرے، نہ شہرت کے لیے کرے، نہ ریا کے لیے کرے، نہ دکھلاوے کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن ہو سنت کے مطابق، وہ زیادہ سے کئی گنا افضل ہے جو زیادہ ہو اور نبی پاک کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ عمل کس طرح ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس پہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کیا کیا تھا؟ اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑتا رہا، میں نے جان دی ہے، اور میں کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا لیقال انک جریء، لوگ کہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہ لوگوں نے کہہ دیا جہنم میں پھینک۔ ہاں تو کیا کرتا تھا؟ اللہ میں عالم تھا، میں قاری تھا، میں مولوی صاحب تھا، امام صاحب تھا، میں نے دین پڑھا، تعلمت القرآن وعلمتہ، پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ فرمائے کذب تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ یہ اس لیے تھا لوگ کہتے ہیں قال انک قاری، یہ قاری ہے، مولوی ہے، خوبصورت آواز ہے، لوگوں نے کہہ دیا جہنم میں ڈال دو۔ تیسرے پوچھیں گے تو نے کیا کیا تھا؟ اللہ جب بھی مسجد میں اعلان ہوتا ہے میں اٹھ کے فنڈ دیتا، میں نے چندے دیے، دین کے ہر کام میں دیا۔ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس لیے تھا کہ لوگ بڑا سخی ہے، لوگوں نے کہہ دیا ان کو جہنم میں ڈالو۔ نیت ٹھیک نہیں، شہید بھی جہنمی ہے۔ نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ سخی بھی جہنمی ہے۔ نیت ٹھیک نہیں ہے تو مولوی صاحبان بھی جہنمی ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر اللہ فضل فرمائے آپ بھی جنتی ہیں، میں بھی جنتی ہوں۔ نیت غلط ہے تو پھر سارے جہنمی ہیں۔ تو اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ آدمی کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ عمل کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نہ ریا کے لیے، نہ شہرت کے لیے۔ اور اگر اللہ اکبر نیت ٹھیک ہو تو پھر شہید کا مقام اتنا ہے، حدیث مبارک میں ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بھی اگر میدان حشر میں ہوں گے تو فرشتہ کہے گا ابراہیم خلیل اللہ آپ راستہ دے دو، یہ آخری نبی کا شہید آ رہا، آخری نبی کا شہید۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشہید لا یجد من مس القتل الا کما یجد احدکم القرصۃ۔ جس طرح چونٹی کے کاٹنے کی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، شہید کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ ابھی اس کا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ، پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے۔ وجرى مقعده من الجنہ، اللہ اس کو موت سے پہلے جنت کا محل عطا فرماتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہے تو یہ ہے، نیت غلط ہے تو پھر یہ ہے۔ تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ فقیہ ابو الیاس سمرقندی نے لکھا ہے ایک آدمی تھا تو تسبیحات فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ اللہ کے لیے فرض نماز بڑے اہتمام فرمایا کرو، اس میں بالکل کوتاہی نہ کیا کرو، کوئی وقت نہیں لگتا۔ 33 بار
سبحان اللہ 33 بار اور 34 بار ہر نماز کے بعد بھی اور سوتے وقت بھی. دن میں 600 مرتبہ پڑھ لو گے نا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ بقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں قرآن کا اعلان ہے من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالھا. جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 گنا اجر دیتے ہیں. ہم 600 پڑھیں گے اللہ 6000 کا اجر دیں گے. بتاؤ کون سا مسلمان ہے جن کو 6000 گنا کرتا؟ 600 مرتبہ پڑھیں 6000 کا گناہ ہے. تو اس کا اہتمام کرو گے نا. ایک تسبیحات کا نام کیا؟ تسبیحات فاطمہ. کہتے ایک آدمی تھا وہ ہر نماز پر 100 بار الحمدللہ 100 بار سبحان اللہ 100 بار اللہ اکبر. اس نے خواب دیکھی میدان حشر برپا ہے اللہ تسبیحات فاطمہ کا اجر دے رہے ہیں. وہ بھی آیا اللہ نے فرمایا آپ سے نہیں آپ کی جاڑ دے. انہوں نے کیوں اللہ؟ فرمایا تو تسبیحات فاطمہ پڑھتا ہی نہیں تھا. اس نے کہا اللہ میں تو پڑھتا تھا کہ خواب آ رہی ہے. پوچھا کیسے پڑھتا؟ میں نے کہا 100 بار سبحان اللہ 100 بار الحمدللہ 100 بار اللہ اکبر. تو اللہ پاک نے پوچھا تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں؟ بتا کہتے یہی. فرمایا نہ یہ نہیں ہے. تسبیحات فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر. اللہ کو تمہارا عمل زیادہ نہیں چاہیے اللہ کو اپنے محبوب کی ادا چاہیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اللہ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے اللہ کو اب تمہارے محبوب کی ادا چاہیے. ایسے کو نعرہ لگائے تعجب نہ کیا کرے. خدا کی قسم یہ ایمان کی حرارت کی دلیل ہوتی ہے. بعض خشکوں کو تعجب ہوتا ہے نعرہ لگا دیا. تم اپنے ایمان کی فکر کرو تمہیں جوش کیوں نہیں آتا؟ حضور کا نام ہے اور جوش نہ ہے کیسا ایمان؟ پیغمبر کا نام ہے اور جوش نہ ہے کیسا ایمان؟ کبھی آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. میں بار کہتا ہوں خشک مت بنو. نبوت کے آنے پہ ایمان میں حرارت نہیں آتی. تمہیں 100 بار سوچنا چاہیے قلب میں ایمان ہے بھی ہے. ہمارا ہے کون سوائے حضور کے؟ بتاؤ کون ہے ہمارا؟ کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ. ماں بھی دوڑ جائے گی باپ چھوڑ جائے گا بیوی چھوڑ دے گی خاند چھوڑ دے گی سب چھوڑ جائیں گے ایک سجدے میں. ایک سجدے میں پیغمبر کیا ہوا؟ ارفع راسک سل توتا ما شئت. پیغمبر یوں نہیں آپ سر اٹھاؤ آپ مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں. اٹھاؤ سر میرے محبوب. اس کے نام آنے پر بھی وجد نہیں آتا تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میری گزارش سمجھ لو پھر ایمان کی فکر کرو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہ تو مومن کا ایمان بڑھنا چاہیے. مومن کا ایمان بڑھنا چاہیے. حضور کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ تعجب ہوتا ہے دیکھو جی حضور کے نام پہ نعرہ نبی کے نام پر بھی نہیں لگانا تو کس کے نام پہ لگانا ہمیں بتاؤ. اللہ ہمیں حضور کے ترانے کی توفیق دے. اللہ حضور کی محبت میں عشق اللہ حضور عشق میں ہمیں گنگنانے کی توفیق. کہتے ہیں ہم دنیا سے جائیں خبر میں بھی جانا تو اللہ نے پوچھنا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. بتا ایک حضرت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کسی نے پوچھنا باپ کے بارے میں ماں کے بنا پوچھا حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہاں بول. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے. جو عمل والی ہے اللہ وہ غلامی عطا فرمائے. خیر میں گزارش ہی کر رہا تھا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا نہیں ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہمارے پاس حضور کا عمل. فجر کی سنتیں کتنی ہیں؟ بولیے کوئی 10 پڑھ لے تو اللہ کو 10 نہیں چاہیے اللہ کو حضور والی 2 چاہیے. اذان اللہ اکبر سے شروع ہے ختم کام پر لا الہ بس اللہ کو یہ چاہیے نہ اس سے پہلے چاہیے نہ اس کے بعد چاہیے حضور والی اذان لاؤ. بس جنازہ اللہ اکبر سے شروع ہے السلام علیکم پر ختم ہے بس خدا کو یہ چاہیے نہ اس سے پہلے چاہیے نہ اس کے بعد چاہیے. ہمیں نبی والا عمل چاہیے. بس آلہ سایہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی حرم میں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل دیوبند کے سب کے بڑے شیخ اور پیر ہیں. یعنی کہتے ہیں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مرید نے حرم میں نماز پڑھی اور بعد میں آ کر حضرت سے کہا کہ میں نے آج نماز کے بعد مراقبہ کی اور میں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ مجھے جو نماز تو نے اجر عطا فرمانا ہے مجھے بتا کہ میری نماز آج کیسے قبول ہوئی. میں نے کہا میں مراقبہ کیا تو میرے مراقبے میں خوبصورت عورت آئی جس کی آنکھیں نبینی تھی. میں نے کہا میں نے مراقبہ کیا ہے خوبصورت عورت آئی ہے نبینی تھی. میں نے فوراً فرمایا کہ تو نے لگتا ہے نمازیں آنکھیں بند کر کے پڑھی. نماز آنکھ بند کر کے پڑھی. اس نے کہا جی میں نماز آنکھ بند پڑھی ہے خشوع کے لیے خیال آتے تھے وساوس اس لیے میں نے پڑھی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمانے لگے وساوس والی نماز
آنکھیں کھول کے پڑھنا اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہوں اور آنکھ بند ہو. کیوں؟ وجہ یہ جو آنکھ کھول کے پڑھی ہے یہ سنت والی ہے، اور جو آنکھ بند کر کے پڑھی ہے یہ بغیر سنت والی ہے. وسوسہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، سنت میں عمل تیرے اختیار میں. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تیری نماز میں وسوسہ آیا تھا کہ نہیں، پوچھنا ہے کہ نماز میرے محبوب کی سنت کے مطابق تھی ہے. بھائی اب سنت کی بات کرو نا، وسوسہ یہ اس کا ایک آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر گیا. ہاں اس اختیار میں چیز نہ ہو اس پہ عمل کرنا یہ جرم ہے. میری گزارش سمجھ. اس لیے تیسری شرط کیا ہے عمل سنت کے؟ تو عمل قبول ہوگا 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو. جب یہ 3 چیزیں موجود ہوں اب قرآن کا اعلان سنو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہیں جنت دیں گے، فرمایا تمہارے عمل کی قدر کریں گے، تمہارے عمل کی قدر کریں گے. جنت اور ہے، قدر اور ہے. توجہ رکھنا. ایک عجیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے سرتاج، انہوں نے لکھا ہے بغداد میں قحط پڑا، ایک دیہاتی آدمی مٹکے میں کھالے کا پانی لایا، بادشاہ کے دربار تک پہنچا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. کیوں آئے ہو؟ کہا جی بغداد میں قحط تھا تو میں نے سوچا بادشاہ سلامت کو پیاس لگی ہوگی، ان کی خدمت میں پانی پیش کرے. بادشاہ نے پانی لے لیا اور کہا اس کے مٹکے کو سونے سے بھر کے اس کو دے دو. وہ بہت خوش ہوا کہ مشکل وقت میں نے پانی دیا ہے. بادشاہ اس مرد کو سمجھا، اپنے وزیروں سے کہا کہ جب یہ واپس آئے تو جس رستے سے آیا ہے اس رستے سے نہ جائے، اس کو ہمارے باغات سے گزارو، اس کو ہمارے چشمے دکھاؤ. جب بات اس نے سر پہ مٹکا سونے کا رکھا ہوا ہے، اب بادشاہ کے باغات دیکھے نا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو سمجھتا رہا کہ بادشاہ پیار سے مر رہا ہے اور میں ایک مٹکا پانی لایا اور میں خوش تھا، مجھے اس کے بدلے میں سونا دیا، جواہرات دیے. اب اس کو خیال آیا کہ بادشاہ نے میرے ایک مٹکے گندے پانی کا اجر نہیں دیا بلکہ میری نیت کو دیکھ اس کی قدر کی ہے، تو اس کے بدلے میں جو مجھے نوازا ہے. حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں جب شاہ قدر کرتا ہے تو ایک مٹکے گندے پانی کے بدلے میں ہیرے جواہرات دیتا ہے، اور جب شاہوں کا شاہوں کا شاہ جب شہنشاہ قدر کرے گا تو وہ کیا دے گا؟ وہ کیا دے گا؟ اب وہ سنو وہ کیا دے گا. جب شاہوں کا شاہ قدر کرے گا وہ دینے پر آئے گا تو وہ یوں دے گا لا اعین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. جس کو نہ آنکھ نے دیکھا ہے نہ کان نے سنا ہے نہ کسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے، تو اسے خدا کی بنائی جنت کہتے ہیں. جب خدا قدر کرے گا تو یوں دے گا. شاہ کیا دے سکتا ہے؟ اور شہنشاہ جب قدر کرے گا تو فرمایا جب بندہ 3 چیزوں کا خیال کرتا ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، عمل بھی سنت کے مطابق ہو، تو یہ نہیں فرمایا اجر دوں گا، فرمایا میں تمہارے عمل کی قدر کروں گا. جب قدر ہو جائے اجر تو ملنا ہی ہے، قدر ہو جائے اجر تو ملنا ہی ہے. اللہ ہمیں تینوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے ہمارا اللہ عقیدہ بھی ٹھیک فرما دے، اللہ ہماری نیت بھی ٹھیک فرما دے، اللہ ہمارے عمل کو سنت کے مطابق بنا دے. میں آپ سے گزارش کروں گا اپنی مسجد کے ماحول کو یوں بنائیں، مسجد میں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، عقیدے کی محنت ہو، مولانا صاحب بیان فرمائیں. کوئی بات آپ کو اپنے موجودہ سسٹم کے خلاف لگے نا، اس میں گرم نہ ہو، ان سے پوچھیں کہ مولانا ہم نے پہلے یہ سنا تھا، مولانا وسیم آپ نے تو یہ کہہ دیا، اس پہ دلیل دو. اس مولوی پر اٹیک نہ کرو بلکہ یہ کہ یار میرے پاس علم نہیں تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے. اس پر قدر کرنی چاہیے، لڑنا چاہیے. قدر کریں. اللہ ہم سب کو عقیدہ بھی ٹھیک کرنے کی توفیق دے، نیت بھی ٹھیک کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے عمل بھی سنت کے مطابق بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ وسیم یہاں لگاؤ پوسٹر ہمارے مرکز میں ہماری پوسٹر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ نمازیوں سے ہم کیا لڑیں گے بابا؟ ہماری مسجد میں نہیں تو نمازیوں کو میں کیا کہوں گا؟ آئندہ ہے کہ اس کو فریم کرا کے لگاؤ، اپنے نمازیوں کو ترغیب دو، گھروں میں لگائیں. ہمارے بہترین پوسٹر ہیں 20 رکعت تراویح کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل، رفع دین نہ کرنے کے دلائل، عقیدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل، ہمارے ایک مسئلے پر دلائل ہیں. یہ ہر گھر میں ہر بیٹھک کی زینت بننے چاہیے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے بدل فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو
پورا فرما دے۔ اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ کی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کا آنا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ اس محلے والوں کو اے اللہ تو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کو شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ مسجد کے نام بھی تقوی ہے، اس مسجد کو تقوی کے خلاف کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم جو اس مسجد کا معمولی سا بھی تعاون کرتے ہیں اپنی شان شان پر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔